اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 6، لا یحب اللہ۔ اللہ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا مگر یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو اللہ معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ میں ایک راہ نکالیں، ایسے لوگ پکے منکر ہیں، اور ہم نے منکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور ان کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہ کیا، ان کو اللہ ان کا اجر دے گا، اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اہل کتاب تم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لاؤ، پس موسیٰ سے وہ اس سے بھی بڑی چیز کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کو بالکل سامنے دکھا دو، پس ان کی اس زیادتی کی باعث ان پر بجلیاں پڑی، پھر کھلی نشانی آ جانے کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر ہم نے اس سے درگزر کیا اور موسیٰ کو ہم نے کھلی حاجت عطا کی، اور ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھایا ان سے عہد لینے کے واسطے، اور ہم نے اس سے کہا کہ دروازے میں داخل ہو سر جھکائے ہوئے، اور ان سے کہا کہ سبت کے معاملے میں زیادتی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ ان کو جو سزا ملی وہ اس پر کہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑا، اور اس پر کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، اور اس پر کہ انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور ان کے کہنے پر کہ ہمارے دل تو بند ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے انکار کے سبب سے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، تو وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کے انکار پر اور مریم پر بڑا بہتان باندھنے پر، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ سولی دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ اور جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف پٹل پر چل رہے ہیں، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ پس یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال تھیں، اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے تھے، اور اس وجہ سے کہ وہ سود لیتے تھے حالانکہ اس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، اور ہم نے ان میں سے منکروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مگر ان میں جو لوگ علم میں پختہ اور ایمان والے ہیں وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو تمہارے اوپر اتاری گئی ہے، اور جو تم سے پہلے اتاری گئی، اور وہ نماز کے پابند ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم ضرور بڑا اجر دیں گے۔ ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے جس طرح ہم نے نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف وحی بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی، اور ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کا حال ہم تم کو پہلے سنا چکے ہیں، اور ایسے رسول بھی جن کا حال ہم نے تم کو نہیں سنایا، اور موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا۔ اللہ نے رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ مگر اللہ گواہ ہے اس پر جو اس نے تمہارے اوپر اتارا ہے کہ اس نے اس کو اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا وہ بہک کر بہت دور نکل گئے۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور ظلم کیا ان کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا، اور نہ ہی ان کو کوئی راستہ دکھائے گا جہنم کے راستے کے سوا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے لیے آسان ہے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس رسول آ چکا تمہارے رب کی ٹھیک بات لے کر، بس مان لو تاکہ تمہارا بھلا ہو، اور اگر نہ مانو گے تو اللہ کا ہے
جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلبہ نہ کرو اور اللہ کے بارے میں کوئی بات حق کے سوا نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو بس اللہ کے ایک رسول ہے اور اس کا ایک کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف القاء فرمایا، اور اس کے جانب سے ایک روح ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں ہے، بہتر ہے۔ معبود تو بس ایک اللہ ہی ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہوں، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کا کارساز ہونا کافی ہے۔ مسیح کو ہرگز اللہ کے بندہ بننے سے عار نہ ہوگا اور نہ مقرب فرشتوں کو عار ہوگا، اور جو اللہ کے بندگی سے عار کرے گا اور تکبیر کرے گا تو اللہ ضرور سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے تو ان کو وہ پورا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے ان کو مزید بھی دے گا، اور جن لوگوں نے عار اور تکبیر کیا ہوگا ان کو دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے مقابلے میں نہ کسی کو اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہارے اوپر ایک واضح روشنی اتار دی۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کو انہوں نے مضبوط پکڑ لیا، ان کو ضرور اللہ اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور ان کو اپنی طرف سیدھا راستہ دکھائے گا۔ لوگ تم سے حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو اللہ تم کو کلالہ کے بارے میں حکم بتاتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کے ترکے کا نصف ہے، اور وہ مرد اس بہن کا وارث ہوگا۔ اگر اس بہن کے کوئی اولاد نہ ہو اور اگر دو بہنیں ہوں تو ان کے لیے اس کے ترکے کا 2/3 ہوگا، اور اگر کئی بھائی بہن عورتیں ہوں تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سورہ المائدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 120 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والوں، عہد و پیمانے کو پورا کرو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کا ذکر آگے کیا جا رہا ہے، مگر احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ جانو، اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے ایمان والوں، بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ حرمتی والے مہینوں کی، اور نہ حرم میں قربانی والے جانوروں، اور نہ پٹے بندھے ہوئے نیاز کے جانوروں کی، اور نہ حرمت والے گھر کی طرف آنے والوں کی جو اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ اور جو تم احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی کے اس نے تم کو مسجد حرم سے روکا ہے، تم کو اس پر نہ ابھارے کہ تم زیادتی کرنے لگو۔ تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کا نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور وہ جو مر گیا ہو گلے گھونٹنے سے یا چوٹ سے یا اونچے سے گر کر یا سینگ مارنے سے، اور وہ جو جس کو درندے نے کھا گیا ہو، مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے، یہ گناہ کا کام ہے۔ آج منکر تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے، بس تم ان سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ بس جو بھوک سے مجبور ہو جائے لیکن وہ گناہ پر مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہے؟ کہو کہ تمہارے لیے ستھری چیزیں حلال ہیں، اور شکاری جانوروں میں سے جن کو تم نے سیدھایا ہے تم ان کو سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تم کو سکھایا، بس تم ان کے شکار میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں، اور ان پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو، اللہ بے شک جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے سب ستھری چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور حلال ہے تمہارے لیے پاک دامن عورتیں مومن عورتیں میں سے، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اور اس طرح کہ تم نکاح میں لانے والے ہو، نہ اعلانیہ بدکاری کرو اور نہ خفیہ آشیانہ کرو،
اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اے ایمان والوں، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی استنجا سے آئے یا تم میں سے عورت سے صحبت کی ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کے اس عہد کو یاد کرو جو اس نے تم سے لیا ہے جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ قائم رہنے والے گواہی دینے والے بنو، اور کسی گروہ کی دشمنی تم کو اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، یہی تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کا عمل کیا، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش ہے اور وہ بڑا اجر ہے، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ وہ تم پر درست درازی کرے تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھ کو روک دیا، اور اللہ سے ڈرو اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسن دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا، اور تم کو ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پس تم میں سے جو شخص اس کے بعد انکار کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بس ان کے عہد شکنی کی بنا پر ہم نے ان پر لعنت کر دی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے، اور تم برابر ان کے کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہتے ہو، بجز تھوڑے لوگوں کے۔ ان کو معاف کرو اور ان سے درگزر کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تھا، بس جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے، پھر ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان دشمنیوں اور بغض ڈال دیا، اور آخر اللہ ان کو آگاہ کر دے گا اس سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے، وہ کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن کو تم چھپاتے تھے، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور ایک واضح کرنے والی کتاب آ چکی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہیں، اور وہ اپنی توفیق سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا رہا ہے، اور وہ سیدھے راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ خدا ہی تو مسیح ابن مریم ہے۔ کہو پھر کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے آگے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی اور آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ تم کہو کہ پھر وہ تمہارے گناہوں پر تم کو سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی پیدائی کی ہوئی مخلوق میں سے ایک آدمی ہو۔ وہ جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے، وہ تم کو صاف صاف بتا رہا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور آگاہ کرنے والا نہیں آیا۔ پس اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اور جو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ اس نے تمہارے اندر نبی پیدا کیا ہے اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ اے میری قوم، اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ کی طرف نہ لوٹو ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، وہاں ایک زبردست قوم ہے، ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہوں گے۔ دو آدمی جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے اور ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا، انہوں نے کہا کہ تم ان پر حملہ کر کے شہر کے پھاٹک میں داخل ہو جاؤ، جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوں گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اور اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہم کبھی وہاں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں، پس تم اور تمہارے خداوند دونوں جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر میرا اختیار نہیں، پس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی کر دے۔ اللہ نے کہا وہ ملک ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دیا گیا، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، پس تم اس نافرمان قوم پر افسوس نہ کرو۔ اور ان کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ سناؤ، جبکہ ان دونوں کے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس نے کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تو صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تم کو قتل کرنے کے لیے تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی لے لے، پھر تو آگ والوں میں شامل ہو جائے، اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ پھر اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا اور اس نے اس کو قتل کر ڈالا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے شامل ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین میں کھریدتا تھا تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ اس نے کہا افسوس میری حالت پر کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، پس وہ بہت شرمندہ ہوا۔ اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد بریا کیا ہو، تو گویا اس نے سارے آدمیوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے ایک شخص کو بچایا تو گویا اس نے سارے آدمیوں کو بچا لیا۔ اور ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلے ہوئے احکام لے کر آئے، اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتی کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا وہ سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالفت سمیت سے کاٹے جائیں، یا ان کو ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ ان کی رسوائی دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں تمہارے قابو پانے سے پہلے، تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے کہ اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اور ہو تاکہ وہ اس کو فائدہ میں دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹ جائیں، تب بھی وہ اس سے قبول نہ کی جائے گی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر وہ اس سے نکل نہ سکیں گے، اور ان کے لیے ایک مستقل عذاب ہے۔ اور چور مرد اور چور عورتوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، اور جس کو چاہے سزا دے اور جس کو چاہے معاف کر دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر، تم کو وہ لوگ رنج میں نہ ڈالیں جو کفر کی راہ میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں، جھوٹ کے بڑے سننے والے دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس نہیں آئے۔ وہ کلام کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں۔ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ ملے تو اس سے بچ کر رہنا، اور جس کو اللہ فتنہ میں ڈالنا چاہے تو تم اللہ کے مقابلے اس کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے نہ چاہا کہ وہ ان کے دلوں کو پاک کرے،
ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑے عذاب ہیں۔ وہ جھوٹ کے بڑے سننے والے ہیں، حرام کے بڑے کھانے والے ہیں۔ اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو خواہ ان کے درمیان فیصلہ کرو یا ان کو ٹال دو۔ اگر تم ان کو ٹال دو گے تو وہ تمہارے کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان کے درمیان انصاف کے مطابق فیصلہ کرو۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور وہ کیسے تم کو حاکم بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اور پھر وہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں، اور یہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے تورات اتاری ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق اللہ کے فرما بردار انبیاء یہودی لوگوں کا فیصلہ کرتے تھے، اور ان کے درویش اور علماء بھی، اس لیے کہ وہ خدا کی کتاب پر نگہبان ٹھہرائے گئے تھے اور وہ اس کے گواہ تھے۔ پس تم انسانوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کو متاع حقیر کے عوض نہ بیچو، اور جو کوئی اس کے موافق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو وہی لوگ منکر ہیں۔ اور ہم نے اس کتاب میں ان پر لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر۔ پھر جس نے اس کو معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص اس کے موافق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتاری تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا تصدیق کرتے ہوئے اپنے سے قبل کی کتاب تورات کی، اور ہم نے اس کو انجیل دی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اپنے سے اگلی کتاب تورات کی، اور ہدایت اور نصیحت ڈرانے والوں کے لیے۔ اور چاہیے کہ انجیل والے اس کے موافق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں اتارا ہے، اور جو کوئی اس کے موافق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی پچھلی کتاب کی اور اس کے مضامین پر نگہبان۔ بس تم ان کے درمیان فیصلہ کرو اور اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ ٹھہرایا، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اللہ نے چاہا کہ وہ اپنے دیے ہوئے حکموں میں تمہاری آزمائش کرے۔ بس تم بھلائیوں کی طرف دوڑو، آخرکار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو آگاہ کر دے گا اس چیز سے جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ اور ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے اتارا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور ان لوگوں سے بچو کہ کہیں وہ تم کو پھسلا دیں تمہارے اوپر اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے۔ بس اگر وہ پھر جائیں تو جان لو کہ اللہ ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، اور یقیناً لوگوں میں سے زیادہ آدمی نافرمان ہیں۔ کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور اللہ سے بہتر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔ اے ایمان والو، نہ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ انہی کی طرف دوڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ اندیشہ ہے کہ ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ تو ممکن ہے کہ اللہ فتح دے دے یا اپنی طرف سے کوئی خاص بات ظاہر کرے، تو یہ لوگ اس چیز پر جس کو یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے۔ اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو زور و شور سے اللہ کی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سارے اعمال ضائع ہوں گے اور وہ گھاٹے میں رہیں۔ اے ایمان والوں، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ جلد ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، اور مومنوں کے لیے نرم اور منکروں کے اوپر سخت ہوں گے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کے ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ تمہارے دوست تو بس اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے آگے جھکنے والے نہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، ان لوگوں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور نہ منکروں کو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ لوگ اس کے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ کہو اے اہل کتاب،
تم ہم سے صرف اس لیے ضد رکھتے ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور اس پر جو ہم سے پہلے اترا، اور تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ کہو کیا میں تم کو بتاؤں وہ جو اللہ کے یہاں انجام کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ برا ہے، وہ جس پر خدا نے لعنت کی اور جس پر اس کا غضب ہوا، اور جن میں سے بندر اور سور بنا دیے اور انہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ ایسے لوگ مقام کے اعتبار سے بدتر ہیں اور راہ راست سے بہت دور ہیں۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ منکر آئے تھے اور منکر ہی چلے گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جسے وہ چھپا رہے ہیں۔ اور تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے کہ وہ گناہ اور ظلم اور حرام کھانے پر دوڑتے ہیں۔ کیسے برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ ان کے مشائخ اور ان کے علماء ان کو کیوں نہیں روکتے گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے؟ کیسے برے کام ہیں وہ جو کر رہے ہیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھ جائیں اور لعنت ہو ان کو اس کہنے پر، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور تمہارے اوپر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ اترا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور انکار کو بڑھا رہا ہے، اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد پھیلانے میں سرگرم ہے، حالانکہ اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کی برائی ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس کے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے۔ کچھ لوگ ان میں سیدھی راہ پر ہیں، لیکن زیادہ ان میں سے ایسے ہیں جو بہت برا کر رہے ہیں۔ اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے اس کو پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا، اللہ یقیناً منکر لوگوں کو راہ نہیں دیتا۔ کہہ دو اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں جب تک تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو اور اس کو جو تمہارے اوپر اترا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور جو کچھ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ یقیناً ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو بڑھائے گا، پس تم انکار کرنے والوں کے اوپر افسوس نہ کرو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور صابی اور نصرانی، جو شخص بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے۔ جب کوئی رسول ان کے پاس ایسی بات لے کر آیا جس کو ان کا جی نہ چاہا تھا تو بعضوں کو انہوں نے جھٹلایا اور بعضوں کو قتل کر دیا، اور خیال کیا کہ کچھ خرابی نہ ہوگی، پس وہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان پر توجہ کی، پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے بن گئے، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تو ہی مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ جو شخص اللہ کے شریک ٹھہرائے گا تو اللہ نے حرام کی اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ کوئی معبود نہیں بجز ایک معبود کے، اور اگر وہ باز نہ آئے اس سے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو ایک دردناک عذاب پکڑے گا۔ یہ لوگ اللہ کے آگے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے معافی کیوں نہیں چاہتے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں ایک راست باز خاتون تھیں، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے دلیلیں بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھو وہ کدھر الٹے چلے جا رہے ہیں۔ کہو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہاری نقصان کا اختیار رکھتی ہے اور نہ نفع کا، اور سننے والا اور جاننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلوہ نہ کرو اور ان لوگوں کے خیالات کی پیروی نہ کرو جو ان سے پہلے گمراہ ہوئے اور جنہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔
وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے اس برائی سے جو وہ کرتے تھے، نہایت برا کام تھا جو وہ کر رہے تھے۔ تم ان میں بہت آدمی دیکھو گے کہ کفر کرنے والوں سے دوستی رکھتے ہیں۔ کیسی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے کہ اللہ کے غضب ہوا اور ان پر، اور وہ ہمیشہ عذاب میں پڑے رہیں گے۔ اگر وہ ایمان رکھنے والے ہوتے اللہ پر اور نبی پر اور اس پر جو اس کی طرف اترا تو وہ منکروں کو دوست نہ بناتے، مگر ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ ایمان والوں کے ساتھ عداوت میں تم سب سے بڑھ کر یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی میں تم سب سے زیادہ ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور راہب ہے، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔